محاسن کلام غالب از عبدالرحمن بجنوری. بلند خوانی محمد خلیل الرحمن. حصہ 10 مرزا کی دیوانگی جرمن دیوان شاعر الفریڈ مامبرٹ سے کچھ کم نہیں. مامبرٹ اپنے جنون میں کہتا ہے، جب چاند اور سورج کی حدت ختم ہو جائے گی اور آسمان تمہارے لیے سرد ہو جائے گا اور تم اندھیرے میں کسی طوفان میں ڈگمگانے لگو گے، تو اس وقت تمہیں میرے نغمے سنائی دیں گے. مرزا غالب فرماتے ہیں زوال آمادہ اجزاء آفرینش کے تمام، ہیں زوال آمادہ اجزاء آفرینش کے تمام، مہر گردوں ہے چراغے رہ گزارے بادیاں. مرزا اور مامبرٹ دونوں ظلمات کی تاریکی میں داخل ہوئے ہیں اور سکندر کی آخری منزل سے بھی آگے نکل گئے ہیں، لیکن مرزا صحیح سلامت خضر کی طرح واپس آ گئے ہیں اور وہ غریب ہمیشہ کے لیے وہیں رہ گیا ہے. فریدرش نیتشے اپنی تصنیف بقول زردشت میں لکھتا ہے، میں شعراء سے تنگ ہوں، قدیم شعراء اور جدید سے. وہ سب پایا پانی میں ہیں، ان کی مثال خشک دریاؤں کی سی ہے. ان کا تخیل تعمق سے خالی ہے، ان کے احساسات سطحی ہیں. تعیش اور رندی کے چند جذبات کے سوا ان کے دیوانوں میں کچھ بھی نہیں. مرزا کی شاعری اس الزام سے مطلق بری ہے. غالب کا دل ایک آئینہ ہے جس میں ہر مظہر الہی اور منظر قدرت کا جلوہ موجود ہے. اس کی زبان ترجمان حقیقت ہے، اس کے پرے کار تخیل کا دائرہ امکان سے ہمکنار ہے. عالم کون و فساد میں ایک ذرے کی جنبش بھی اس کے حلقہ غور سے باہر نہیں ہے. غالب ایک فلسفی ہے جو شاعری کا جامع زیب تن کیے ہوئے ہے. غالب وحدت الوجود کے قائل ہیں. وہ خدا کو ماں سوا سے علیحدہ نہیں خیال کرتے، بلکہ ان کا مذہب ہماؤست ہے. فلسفے میں کوئی سوال اس سے زیادہ مشکل نہیں کہ دنیا کی آفرینش کس وجہ سے ہوئی ہے. غالب اس کے جواب دیتے ہیں، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. مبدأ عالم حسن ہے اور حسن کو تقاضائے اظہار ہے. اس لیے دنیا عدم سے وجود میں آئی ہے کہ دنیا ایک آئینہ ہے جس میں حسن ازل خود بھی ہے. یہ خیال مرزا غالب کا اپنا خیال نہیں ہے بلکہ اسلامی تصوف کا عقیدہ ہے، مگر جس خوبی کے ساتھ مذکورہ 12 شعر میں مرزا غالب نے اس کو ظاہر کیا ہے، مولانا عبدالرحمن جامی کے علاوہ کسی نے اس خوبی سے اس کو نظم نہیں کیا ہے. اہل تصوف نے اس راہ کو جو طالب کو مطلوب حقیقی تک لے جاتی ہے 3 عوالم یا 7 واسطوں میں تقسیم کیا ہے. ابتدائی عالم ناسوت ہے. اس میں ذہن اسرار ہستی کے رازوں کی عقدہ کشائی کرتا ہے اور عقل راہ معرفت کا راستہ دکھاتی ہے. غالب عالم ناسوت میں کہتے ہیں، سج جلوہ رو برو ہے جو مژگاں اٹھائیے، سج جلوہ رو برو ہے جو مژگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کہ دید کا احساں اٹھائیے. مادہ خود بے جان اور جامد ہے، اور جو چیز مادے کو تحریک و جنبش میں لاتی ہے وہ حرکت ہے، مگر حرکت خود اپنی ذات سے آفرینش کی قدرت نہیں رکھتی جب تک کہ متعین نہ ہو. اگر حرکت میں قاعدہ نہ ہوتا تو دنیا عالم فساد سے عالم کون میں نہ آ سکتی. پس علت العلل وہ ذات یا طاقت ہے جو حرکت کے پس پشت حرکت کو تعین دیتی ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے، ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے، پرتب سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے تجلی تیری سامانِ وجود، ذرہ بے پرتو خورشید نہیں. عالم جبروت سے عالم لاہوت کا راستہ وادی تحیر میں سے ہے. علم الحجاب الاکبر، جس قدر علم میں زیادتی ہوتی جاتی ہے ماہیت سے بعد ہوتا جاتا ہے.
شرارے کا اریاں آنکھ سے نظارہ کرنا اور اس سے واقف ہونا آسان ہے، لیکن اگر طاقتور خوردبین سے اس کا مشاہدہ کیا جائے تو وہ ایک آتش کدہ معلوم ہوگا جس کی کیفیت کو مطالعہ کرنا ناممکن ہے۔ جس قدر حقیقت عالم پردہ سے روشنی میں آتی جاتی ہے، دماغ عاجز ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مدام حیرت اور استغراق کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ مرزا غالب نے اپنی اس کیفیت کو جس خوبی سے اپنے کلام میں بیان کیا ہے، اس کی مثال موجود نہیں۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے؟ شکنِ زلف عنبری کیوں ہے؟ نگہِ چشم سرمسا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ہر چند ہر ایک شے میں تو ہے، پر تجھ سی تو کوئی شے نہیں ہے۔ ہاں کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب، آخر تو کیا ہے اے نہیں ہے۔ وادی حیرت کا راستہ نہایت پرخطر ہے، بہت سے طالب حقیقت اس سے آگے نہیں پہنچ پاتے۔ یہ سراب اور تشنہ لبی کی کیفیت ہے۔ صفائے حیرت آئینہ ہے سامان زنگ آخر، تغیر آب بر جا ماندہ کا پاتا ہے رنگ آخر۔ لیکن جو اہل ظرف ہیں وہ بدیر یا بدقت اس وادی کو طے کر جاتے ہیں۔ غالب اس کیفیت کو جب یہ حجاب ان کی نگاہ سے رفتہ رفتہ اٹھ رہا ہے یوں بیان کرتے ہیں: کثرت آرائی یہ وحدت ہے، پرستاری وہم، کر دیا کافرن اصنام خیالی نے مجھے۔ آہستہ آہستہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ یہ ہنگامہ، یہ پری چہرہ لوگ، یہ غمزہ و عشوہ و ادا، یہ شکن زلف عنبری، یہ نگہ چشم سرمسا، یہ سبزہ و گل، یہ ابر و ہوا اصنام خیالی ہیں۔ اس کثرت کا تسلیم کرنا پرستاری وہم ہے، حقیقت سب کی وحدت ہے۔ جب طالب حقیقت سے دوچار ہوتا ہے تو منتوں کے امتیازات مٹ جاتے ہیں اور اللہ اور غیر اللہ کا فرق باقی نہیں رہتا۔ قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، کام اچھا ہے وہی جس کا کہ معال اچھا ہے۔ منصور کا ان الحق پکارنا اور بایزید بستامی کا یہ کہنا کہ خدا میرے ملبوس میں ہے، اسی کیفیت کا ثبوت ہے۔ سرمد کی طرح مرزا غالب کہتے ہیں: جلات سے ڈرتے ہیں، نواعث سے جھگڑتے، ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے جس بھیس میں آئے۔ وحدت الوجود کا مسئلہ تصوف سے مخصوص نہیں، معتزلہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ غیلان دمشقی، واصل بن عطا، عمر بن عبید مادہ، روح اور خدا تینوں کو ازلی اور ابدی خیال کرتے ہیں۔ خود فلسفہ قدیم و جدید میں یہ مارکۃ العارض مسئلہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ فلسفے کے جملہ مدارس دو فریق میں تقسیم ہیں۔ وحدت الوجود کے قائل کہتے ہیں کہ تمام عالم مادی کو اگر تحلیل کیا جائے تو ایثر رہ جاتا ہے، اور ایثر خود تحلیل ہو کر خیال، اور خیال تحلیل ہو کر مسبب الاسباب رہ جاتا ہے۔ افعال کی نیکی و بدی محض تعلق مادی کی وجہ سے نظر آتی ہے، ورنہ جو شے ایک کے خیال میں نیک ہے وہی دوسرے کے خیال میں بد ہے۔ بالذات نیکی اور بدی کا وجود نہیں۔ توحید کے قائل خدا کو خالق اور ماسوا کو مخلوق خیال کرتے ہیں۔ خدا دنیا سے بے تعلق اور آزاد ہے۔ ثنویت کے پیرو نیکی اور ابدی کو اہرمن اور یزداں کی مثال ہمیشہ مصروف پیکار بتلاتے ہیں۔ مادہ اور روح کو متحد بالذات نہیں بلکہ مختلف ذات کہتے ہیں۔ جدید ترین فلسفہ اور حکمت کی تحقیقات وحدت الوجود کی طرف مائل ہے۔ اسپینوزا کا قول مسلم ہے: حکمت میں ہیکل کا فلسفہ ان الفاظ میں بیان ہو سکتا ہے: عالم کا تمام نقد و نسیح ایثر ہے۔ موجودہ زمانے کی سب سے اہم تحقیقات مسئلہ ارتقاء ہے۔
اگرچہ مسلمانوں کی کتب ماضیہ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے اور الفارابی، بو علی سینا اور خصوصاً الحسن کے نام سے منسوب ہے، اور بغداد کے کتب خانے کی تباہی کے باوجود اخلاق ناصری، رسائل اخوان الصفا، الفوز الاصغر، مثنوی مانوی وغیرہ میں اس کا ثبوت موجود ہے، لیکن واقعات کے لحاظ سے اس کا فخر زمانہ جدید ہی کو حاصل ہے۔ ڈارون اور مرزا غالب ہم عصر ہیں، وہ دونوں کو ایک دوسرے کا کچھ بھی علم نہ تھا۔ مسئلہ ارتقاء کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ ڈارون، اسپینسر، رسل والس، ہیکل، وائسمن، مینڈل وغیرہ نے تقریباً ایک ہی وقت میں ایک دوسرے سے آزاد طور پر اس کا پتہ لگایا۔ میری رائے یہ ہے کہ ہر عہد کی روح العصر ہوتی ہے، جس کو المانی زیڈجسٹ کہتے ہیں، وہ روح القدس کی طرح حسب ضرورت زمانہ انسان کو تعلیم دیتی ہے۔ مرزا غالب نے بھی مسئلہ ارتقاء کو پہچانا ہے۔ لیوٹسے کا بیان ہے کہ عالم کی یہ کیفیت ہے کہ جس طرح بیج رفتہ رفتہ منازل بمنازل نمود پذیر ہو کر تناور درخت ہو جاتا ہے، یہی جان عالم ہے۔ فنہارٹ مان اس کے قائل ہے۔ زمانہ جدید کا سب سے بڑا فلسفی برگساں اس کو ایلان وائٹل جانتا ہے اور کہتا ہے کہ حیات جو تمام عالم میں جاری و ساری ہے بالذات آمدہ ارتقاء ہے۔ دنیا برابر تکمیل پا رہی ہے اور منتظر ہے۔ مرزا غالب نے اس بات کو کس نزاکت سے کہا ہے: آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں۔ یعنی معشوق عالم جو موجودات کے نقاب میں پنہاں ہے، برابر اپنی جمال آرائی میں مصروف ہے اور آئینہ نقاب ہی میں لیے ہوئے اپنے غازے کو درست کر رہا ہے۔ جب عالم تکمیل کو پہنچ جائے گا تو نقاب الٹ دے گا۔ عالم کو دیکھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کسی چیز کی کمی ہے۔ شش جہت آراستہ ہو رہے ہیں اور منتظر ہیں۔ کس کا سراغ جلوہ ہے حیرت کو اے خدا۔